الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں اور طارق بن عشیم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اس وقت ان کے پاس ایک شخص حاضر تھا اور وہ کیا سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں جب اپنے رب سے مانگوں تو کس طرح مانگوں، کیا کہہ کر مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ساتھ ان کلمات کو فرماتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کر رہے تھے سوائے انگوٹھے کے۔ کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ اور پھر کیا فرمایا کہ تو جب ان کلمات سے اپنے رب سے مانگے گا تو تیرے لیے دنیا اور آخرت کی جو بلائیں ہیں وہ ان کو جمع کر لے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنے ہی پیارے کلمات ہیں۔ اللہم اغفر لی، سب ہم مغفرت چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی، اس کا بھی سوال ہو گیا۔ وارحمنی، ہم پر رحم فرما اور ہم اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جا سکتے ہیں۔ وعافنی، ہم دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتے ہیں، اس کا بھی سوال ہو گیا۔ اور وارزقنی، اور ہمیں رزق عطا فرما۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی ہم مانگیں اور رب سے مانگیں، یہ توحید ہے، یہ عبادت ہے، مانگنا دعا عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، اور صرف وہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ جیسے اس شخص جو حاضر تھا اس نے یہ توحید کا اظہار کیا کہ میں جب رب سے مانگوں، کسی غیر الہ سے نہیں، تو کن کلمات سے پکاروں۔ پھر دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ذکر کا کہ وہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کر رہے تھے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی ورزقنی، سوائے انگوٹھے کے۔ تو یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے ذکر میں، اور یہ کلمات ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیوں کو جمع کرنے کا ایک ذریعہ بنیں گے۔ آئیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات سے، ان 4 کلمات سے ہم رب سے مانگے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر جو کہ عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ سکھلایا ہے اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔